پارٹ 2 پی آئی اے کی نجکاری۔ اگر اس ڈیل کو بغور دیکھیں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہ بہت ایماندارانہ، پروفیشنل اور کیلکولیٹڈ انداز میں کیا گیا ہے۔ اس سے حکومت کا بوجھ ہلکا ہوا، آئندہ کے نقصان سے نجات مل گئی۔ پاکستان کا ایک اہم ادارہ اب نفع بخش ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اب کوئی سیاسی مداخلت نہ ہو سکے گی۔ سیاسی ملازموں سے نجات ملے گی، پروفیشنل لوگ آزادی سے اسے چلائیں گے۔ اب پھر آتے ہیں دوبارہ اسی ڈیل کے دوسرے اہم پہلوؤں کی طرف۔ نمبر 1، اہم بات، 25% حصہ جو رہ گیا ہے، اگر عارف حبیب کنسورشیم چاہے تو وہ لے سکیں گے، لیکن 1 سال کے اندر اور 12% پریمیم کے ساتھ، ورنہ یہ حکومت کے پاس ہولڈنگ رہے گی۔ اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو حکومت کی شیئر ہولڈنگ رہے گی 45 ارب۔ نمبر 2، کنسورشیم کو 2 مزید پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی اجازت ہوگی، لیکن وہ ناکام بولی دہندہ نہ ہو، اس لیے اب فوجی فرٹیلائزر کو لیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، خریدار 26.6 ارب کی FBR ٹیکس واجبات کو آئندہ 5 سال میں قسطوں میں ادا کیا جائے گا۔ نمبر 4، ٹیکس چھوٹ کی اہم نکات کے لیے نئے خریداروں کو طیاروں، انجینئر اور پرزوں کی خریداری پر GST سے استثناء دیا گیا ہے۔ نمبر 15 سال کے لیے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ اس میں پی آئی اے کی ایندھن پر بھی ٹیکس شامل ہے۔ ڈویڈنڈ پر 15 سال کی انکم ٹیکس چھوٹ بھی دی گئی ہے تاکہ ڈبل ٹیکسیشن نہ ہو۔ امکانات: اب پی آئی اے میں سنہری دور واپس آئے گا، کیونکہ اب سیاسی بھرتیاں نہ ہوں گی۔ فری ٹیکس کی وجہ سے ٹکٹ کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، سارے روٹ استعمال ہوں گے تو دنیا میں پاکستان کی پہچان بڑھے گی۔ اب دنیا میں یہ پیغام جائے گا کہ اس ملک میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ اس کے شیئرز کی قیمت بڑھے گی کیونکہ اس کے منافع پر ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے۔